میں تو ماں باپ کے دل کی ٹھنڈک تھی، وہ مجھ کو ہاتھ کا چھالا بنا کر پال رہے تھے، ناز بھی شہزادی جیسے، مگر جلد ہی یہ آپ گینا پھوٹ گیا۔ ایک روز کا ذکر ہے، والد دفتر سے لوٹے تو افسردہ سے تھے، آتے ہی بستر پر ڈہ گئے۔ شاید موت ان کا تعاقب کر رہی تھی۔ امی سے پانی مانگا، وہ ابھی گلاس میں پانی لا رہی تھی کہ یہ ذرا سی دیر میں چٹپٹ ہو گئے۔ چند دن سوگ میں گزرے، ہوش آیا تو چولہا ٹھنڈا پڑا تھا اور پیٹ میں بھوک نے انگارے دہکا دیے تھے۔ ایسے میں اپنے پرائے سب دور ہو گئے، کوئی معاشی سہارا نہ تھا۔ ماں نے مجبوراً سلائی مشین کا سہارا لیا، اسے صاف ستھرا کیا اور محلے والوں کے کپڑے لا کر سلائی میں مشغول ہو گئی۔ یوں زندگی کا بوجھ گھسیٹ کر مجھ کو میٹرک کرا دیا۔ اب میں نوکری کر کے ماں کا بوجھ بانٹنا چاہتی تھی، مگر ماں کہتی تھی ابھی اور پڑھ، وہ مجھ کو زیور تعلیم سے سجا دینا چاہتی تھی۔ یوں میں نے ان کے اصرار پر کالج میں داخلہ لے لیا اور میلوں کے چکر پیدل کاٹنے لگی۔ کالج دور تھا، سڑک پر رش ہوتا تھا، گلیوں سے گزرتے ایک دن احساس ہوا کوئی میرے پیچھے آتا ہے۔ ہمت کر کے مڑ کے دیکھا تو ایک نہایت خوبرو نوجوان کو اپنا پیچھا کرتا پایا۔ دراز قد، گوڑا چٹا تھا، بولی بالی صورت تھی، دل کو بایا مگر خوف زدہ بھی تھی۔ اس نے بھی مجھے اپنی طرف دیکھتے پا کر دل کو تھام لیا۔ اب یہ معمول ہو گیا، میں گھر سے نکلتی اور وہ بولی صورت والا رستے میں منتظر ہوتا، نگاہوں سے نگاہیں ملتی، پیغام کی صورت پلکیں جھپکتی، پھر یہ پیغامات تحریروں کی صورت میں ڈلنے لگے۔ ایک دن وہ آیا کہ ہم ایک بندھن میں بندھ جانے کے آرزو مند ہو گئے۔ اس کا نام سرور تھا، وہ ایک ایڈوکیٹ کا سپوت تھا اور والد کسی کے مقدمے کی پیشی کے سلسلے میں لاہور آئے تھے۔ یہ بھی شہر دیکھنے کی چاہ میں باپ کے ساتھ آ گیا۔ یہ لوگ ایک ہوٹل میں قیام پذیر تھے جو ہمارے کالج کے قریب تھا۔ وکیل صاحب صبح کورٹ چلے جاتے اور صاحبزادے مجھ سے ملنے آ جاتے، یوں کبھی کسی پارک میں جاتے اور کبھی کوئی تاریخی مقام دیکھنے ہم نکل پڑتے۔ لاہور کی ہر خوبصورت جگہ سے ہم نے یادوں کے خزانے جمع کر لیے۔ وہ دن آیا جب انہوں نے واپس اپنے گاؤں لوٹ کر جانا تھا۔ سرور نے بتایا تو میں خوب روئی، میرا کلیجہ مسل دیا۔ لاج کے بندھن توڑ کر میں نے اسے اپنے گھر بلا لیا۔ اماں تو عشاء کی نماز پڑھ کر سو جاتی تھی، ان کو کیا خبر کہ ان کی شرمیلی بیٹی نے جذبات میں کیا قدم اٹھا لیا ہے۔ وہ رات میری زندگی کی عجیب رات تھی۔ ایک دوسرے سے بچھڑنے کا غم اس قدر تھا کہ ہم دونوں ہی رو پڑے تھے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا کہ جو ہی چپ کرانے کو اس نے مجھے گلے لگایا، جو ایک بھڑکتی آگ میں ڈل گیا۔ تنہائی اور بے خوفی محبت نہ رہی، آگ اور کپاس کا کھیل بن گئی۔ ضبط کی ناؤ ڈوب گئی تو پریشانی کا طوفان دل کو ڈبونے لگا۔ میں رونے لگی اور وہ تسلی دینے لگا کہ گھبراؤ مت، جاتے ہی اماں سے بات کروں گا اور پھر ان کو لے کر آؤں گا۔ اب تم کو مجھے بیاہ کر لے جانا اور یہ تم سے پکا وعدہ ہے۔ اس وعدے نے مجھے ہی زندگی بخش دی اور اپنا سارا خسارہ بھول کر میں اس کے خیالوں میں کھو گئی۔ وہ چلا گیا اور میں اس کے لوٹ آنے کی امید میں دن گن گن کر کاٹنے لگی۔ جلد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ جو سندر سپنا دیکھا تھا وہ بس ایک خواب تھا اور اب وہ نہیں آئے گا۔ ادھر ماں میری بگڑی طبیعت اور بھاری قدموں کو اپنی جہاں دیدہ نگاہوں سے تول رہی تھی۔ آخر ایک روز انہوں نے سر پیٹ لیا اور پھر مجھ کو پیٹنے لگی۔ وہ جو بھی سوال کرتی میں جواب نہ دیتی۔ بالآخر وہ تھک ہار کر بیٹھ گئیں۔ پہلے تو امید تھی کہ آج نہیں تو کل آ جائے گا اور یہ سارے خوف کے سائے میرے سر سے ہوا ہو جائیں گے، مگر دن پر دن گزرتے رہے، وہ نہ آیا۔ اب تو قیامت کا دن قریب آ گیا۔ ماں کو اسی قیامت کے خوف نے بالآخر نگل لیا اور وہ ایک روز سوئیں تو پھر نہ اٹھ سکی۔ ماں تو ایک گھنیر درخت تھی، چھاؤں برا ایک چھپر تھی، ایک سائباں تھی جو زمانے کے سرد و گرم سے بچا کر رکھتی تھی۔ جب وہ سائباں ہی نہ تھا ہاتھ میں اکیلی کیا کرتی تھی۔ سوچا کہ اس سے پہلے کہ محلے والے پتھر مارنے آ جائیں یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ ایک دن 2 جوڑے کپڑے اٹھا کر تھوڑی سی نقدی گرہ میں باندھ کر میں نے مکان کو تالا لگایا اور سرور کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ جس گاؤں کا نام اس کے منہ سے سنا تھا تلاش کرتی وہاں جا پہنچی۔ پتہ چلا کہ وہ کراچی چلا گیا ہے۔ کراچی جیسے شہر میں تلاش کرنا آسان کام نہ تھا۔ کراچی میں اس کی ایک رشتہ دار رہتی تھی، میں وہاں گئی۔ اس عورت سے بہانہ کیا کہ ملازمت کے لیے آئی ہوں، مگر میری حالت دیکھ کر وہ شک و شبہ میں مبتلا ہو گئی۔ میں دوہرے غم سے مری جاتی تھی۔ ایک طرف سرور کا پتہ نہ تھا، دوسری جانب اس کی نشانی میرے وجود کا بوجھ بن گئی تھی۔ ہمت کی خدا کا نام لے کر اس کی خالہ کو ساری بات سنائی تو وہ سٹپٹا گئی۔ جب بتایا کہ امی ابو وفات پا چکے ہیں اور دنیا میں کوئی میرا نہیں ہے تو ان کو ترس آ گیا۔ مجھے لے کر ایک نرس کے پاس گئی جو ان کی واقف کار تھی۔ اتفاق سے ایک ضرورت مند عورت وہاں آئی ہوئی تھی جسے ایک ننھے سے بچے کی آرزو تھی۔ وہ بیوہ اور بے اولاد تھی۔ اس کا بھائی بھی بے اولاد
था, एक मालदार बिजनेसमैन था। नर्स की ज़ुबानी हमारी राम कहानी सुनकर इसने हमको अपने घर चलने की पेशकश कर दी। ये औरत हमारे लिए फरिश्ता रहमत साबित हुई। पता चला कि इसका भाई शादी के काबिल नहीं है, मगर समाज में इज़्ज़त बनाने को शरीक हयात चाहता है और दौलत का वारिस भी। इसने शादी की ऑफ़र की। ये पेशकश मेरे लिए तो ज़िंदगी की नवीद थी। हामी भर ली। यूँ मुझे तहफ़्फ़ुज़ और बच्चे को बाप के नाम मिल गया। इसका नाम हबीब था। वो नेक दिल आदमी था। इसे औलाद और मुझे सहारा मिल गया। इसने अपनी मोहब्बत से मेरा दिल जीत लिया और मैंने इसे वो आराम और सुकून दिया जो एक अच्छी औरत अपने खावंद को दे सकती है। मुझे तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ ज़िंदगी की हर नेमत मिल गई, मगर दिल पर जो ज़ख़म सरवर ने लगाया वो आज तक हरा है। शायद सरवर को ये ख्याल होगा कि इस दिन मुझे धोखा देकर बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। एक बेबस बेवा की बच्ची को मोहब्बत के नाम पर लूटकर वो तो तवंगर हो गया है, मगर क़यामत के दिन ज़रूर इसकी पूछगिछ होगी, क्योंकि जो जैसा करेगा इस दुनिया में इसके अमालनामे में वैसा ही लिखा जाएगा। वो समझता होगा कि दर की ठोकरें खाकर मर गई होगी। जिसने इसकी खाला का पता दिया था वही मेरे लिए फरिश्ता रहमत था, और खाला ने भी तरस खाकर मेरी ज़िंदगी बचा ली। मगर सरवर नहीं जानता कि खुदा जब किसी के गुनाह का पर्दा रखता है तो इस पर अपनी रहमत का साया कर देता है, लेकिन बेरहम लोगों पर इसकी पकड़ बहुत सख्त होती है। मैं दुआएं देती हूँ इस शख्स को जिसने इन हालात में मुझे अपना बनाकर सहारा दिया, जब साया भी इंसान का साथ छोड़ देता है। सरवर को क्या खबर जिस यतीम और बेसहारा लड़की को इसने बीच मंझदार में धक्का देकर छोड़ा था, आज वो करोड़ों की मालिक है। मेरी बद्दुआ है कि सरवर को भी सुकून नसीब ना हो। मेरे बेटे को तो बाप मिल गया, मगर सरवर जैसे लोगों को भी औलाद का सुख नसीब ना हो। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।